جرائم کا خاتمہ، انویسٹیگیشن ایجنسیز کی پہل اور اس کے بعد عدلیہ کا فیصلہ۔ اور آج اگر ہم بات کریں ایڈیشنل سیشنز کورٹ کلگام کی اور فاسٹ ٹریک کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک اور فیصلہ سامنے آیا جس میں 2010 کے ایسڈ اٹیک یعنی کہ تیزاب اٹیک کے حوالے سے جو ہے اس میں آرگومنٹ سنے گئے، اس میں بحث مباحثہ ہوا اور اس کے بعد کنوکشن ہوئی۔ اور بات کرنے کے لیے سیدھے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل پی پی ضیاء الرحمان خان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سر، یہ جو ایک اور کنوکشن ہوئی ہے، اگر ہم پروسیکیوشن کے رول کی بات کریں تو واقعی طور پہ ہم نے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا، حال ہی میں ہماری چینل نے بھی ایک خبر چلائی قتل کے معاملے کے حوالے سے، اور آج یہ ایسڈ اٹیک کے حوالے سے، اس میں کیا تفصیلات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک کنوکشنز کا تعلق ہے، جب کیسز پروزیکیوٹ ہوں گے کنوکشنز تو ظاہر سی بات آئے گی۔ وہ بے شک اس میں پروزیکیوشن کے کام میں کارکردگی میں پچھلے کچھ عرصہ سے ایک صورت سی آئی ہے۔ سال گزشتہ میں کلگام میں لگ بھگ اگر ایڈیشنل کورٹ کا ہی دیکھ لیں تو تیسرا کنوکشن ہے، اگر پچھلے چند سالوں کے ساتھ 2-3 سالوں میں دیکھ لیں تو یہ 7واں-8واں کنوکشن ہوگا، اور مجموعی طور پر ضلع کلگام میں 12-13 کنوکشنز پچھلے 3-4 سال میں ہوئے ہیں۔ جی، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نمبرز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کہ جو صورت پیدا ہوئی ہے اور جو پرفیکشن ڈے بائی ڈے نیچرلی۔ جی، اور یہ جو سرکار بنام یاسین کلے، اس میں کیا تفصیلات ہیں، اور جو آج کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اسپیشلی کنوکشن ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، تو اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، یہ اکتوبر 2010 کا واقعہ ہے جب ملزمان نے مضروبان پہ بنیت ہلاکت حملہ کیا تھا ان کے گھر میں بوقت مغرب نماز کے۔ تو ان کے کچھ اناد کچھ معاملات تھے، اس میں ہم ابھی نہیں جائیں گے کیا وجوہات تھی، جی، کیونکہ اس میں چشمدید گواہان تھے، مضروب خود گواہ تھے۔ تو 4 دفعات کے تحت عدالت نے تمام دلائل، تمام شواہد، تمام حقائق کو دیکھ کر پرکھ کر اس بات سے متفق ہوئی اور اتفاق کیا ہے کہ جرائم کرمنل ٹریسپاس، ہاؤس ٹریسپاس، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اقدام قتل، چاہے 307، اس کے علاوہ ضرب شدید اور نیت مشترکہ، کیونکہ 2 ملزم اس میں تھے، کے ساتھ عدالت متفق ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا۔ ایسڈ اٹیک تھا؟ اٹ واز این ایسڈ اٹیک۔ ایسڈ اٹیک بھی یہ اس دور کا تھا جب ہمارے اسٹیچوٹ بک میں، قانون میں 2010 میں اس کے لیے علیحدہ سیکشنز نہیں ہوا کرتے تھے۔ جی، یہ جیسا اس کہ دور اب کا ہے۔ تھا جیسا کہ اب ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ابھی مزید تفصیلات کیا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ایکیوزڈ کیا تھے اور جو وکٹمز تھے؟ جو اس میں مضروبان تھے میاں بیوی تھے، وہ جو میاں تھے وہ اس وقت رہبر تعلیم کے طور پہ کام کر رہے تھے، جس میں نیچرلی ان کا ریگولرائزیشن بلائنڈ ہونے کی وجہ سے جو وہ اپنی آئی سائٹ کھو بیٹھے ہیں، اس ایکسیڈنٹ کہیں، اس کیا کہیں آپ، تو he has been reduced to penury. That is the main painful aspect of the crime. اور ان کی زوجہ تھی جو بھی اس میں جزوی طور پہ مضروب ہوئی تھی۔ جہاں تک ملزمان کا تعلق تھا وہ ان کے گاؤں کے ہی لوگ تھے، اور ان میں بالخصوص ایک ملزم کا جو شہادت کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ اس کا تھوڑا کنڈکٹ ویورڈ سا تھا، اس سے پرائر بھی کہ ڈیورنگ دس انسیڈنٹ آلسو that he came with a 5 liter cane to their house and tried to do this crime, rather perpetrated the crime. That's it. اچھا، یہ بتائیے کہ ابھی کوانٹم پہ بحث وغیرہ تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا جس طرح سے اس کیس کی نوعیت ہیں، اور جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ جو وکٹم ہے اس کو کافی جو ہے وہ چوٹیں آئی تھی اور شدید طور پہ بھی وہ زخمی ہو گیا تھا، اور جس طرح سے اس کی حالت آپ بتا رہے ہیں تو اس حساب سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، بحیثیت ایک وکیل استغاثہ کے، ایک پروزیکیوٹر کے
जहाँ तक मेरे सोचने और मेरी फहम का ताल्लुक़ है, we don't secure points. जी We don't secure points. We are not persecutors. We are basically prosecutors. There's a difference between persecution and a prosecution. We just point out the facts to the court and we try to facilitate the court in arriving at justice. जो सज़ा व जज़ा, जो पॉइंट ऑफ सेंटेंस की बात है, वो ऐसे मामलात में अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानते हैं कि क्या सज़ा हो सकती है इसकी, क्या नहीं हो सकती है. बट वी एज अ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड एज अ पायनियर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा कोशिश ये रहेगा, क्योंकि इसमें एक अड़चन आ रही थी कि विक्टिम कंपनसेशन के जो मुख्तलिफ जो ज़वाबित ये ले डाउन किए गए थे 2013 के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसमें आई उसके बाद, तो उसका इतलाक़ हो, जो इसमें मजरूबान जो है उनके साथ कोई वाकई कोई उन हैंड होल्डिंग उनकी हो. दैट विल बी आवर, दैट हैज़ बीन एंड दैट विल बी आवर. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है आपसे, क्योंकि आपने 2010 की बात की और आपने कहा कि उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई कानून में, और स्पेशली जो एसिड अटैक्स को लेकर, और हालांकि हमें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी प्रोविजन्स उसमें लाए, तो ये बात बताइए हमारे नाज़रीन को भी कि जैसा कि आपने बोला कि 2013 के बाद इतलाक़ हो सकता है उस चीज़ का जो नए कवानीन हैं, तो ये बताइए कि क्या 2010 और उसके बाद के केसेस, जो भी इस तरह के नवीयत के केसेस हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है? देखिए, जहाँ तक एसिड अटैक का ताल्लुक़ है, अगर आप NCRB डाटाज़ को परयूज़ कर लें, इट वाज ऑन अ स्पाइक. 2015 तक के भी अगर आप देखेंगे, जो उसमें स्टैटिस्टिक्स है एसिड अटैक्स ऑल थ्रू द कंट्री, देयर वाज अ स्पाइक इंक्रीज इन एसिड अटैक्स, स्पेशली इन क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड ऑल दैट. Considering all those things, the government, the country, people have come together and they have made some good provisions about it. We are having some victim compensation, their rehabilitation, their hand-holding, as I was saying. It has been there. But procedure irregularities and that make it what we can say, it's not able to run to that extent. उस हद तक काम नहीं हो सकता है. इसमें एक बहुत बड़ी एक ग्रुप बनाया जा, एक कमेटी है जिसमें DC भी हो सकते हैं, जिसमें पुलिस भी हो सकते हैं, कोऑप्टेड मेंबर्स हो सकते हैं. अगर हम ज़वाबित को देखें, ऑन पेपर्स दे आर क्वाइट रोजी, बट व्हेन वी कम टू द ग्राउंड इट इज़ कोली नाड एंड नज़ीर दीदर, द विक्टिम ऑफ दिस केस हु इज़ बिफोर यू. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये थे ज़ियाउर रहमान ख़ान, और जो एडिशनल PP हैं, इन्होंने कहा कि ये जो आज का केस है एसिड अटैक, और जिसमें सरकार बनाम यासीन कुले, और इसमें सज़ा जो है वो जल्द सुनाई जाएगी. हालांकि उस पर क्वांटम पे बहस होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन ने ये कोशिश की कि जो विक्टिम है उसको इंसाफ दिलाया जाए, और इंसाफ फराहम करना ही अदलिया का काम है. और यही काम आज एडिशनल सेशनस कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है कुलगाम का, उन्होंने कोशिश की, और उसमें प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का काफ़ी रोल रहा, चाहे वो पुलिस, चाहे वो प्रोसिक्यूशन या दीगर एजेंसीज़, उनका भी रोल जो है वो अहम रहा. ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम.